سویڈن کے وہ ملون کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے۔ تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے۔ بس اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد بن الولید والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی علم الدین والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو عامر عبد الرحمن چیمہ والا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے۔ بس اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں۔ اور ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے۔ اقتدار پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، وہ صرف اور صرف اقتدار کی حوث میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے۔ اور اگر لبیک کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا، صرف ایک پی ٹی وی کا مائک ہوتا اور جو بھی لبیک جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر چاراہوں پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا ہتھیار، اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے ہے کہ وہ کفن کے لیے ہیں۔ ویسے بھی سفید سوٹ پہنتے ہیں، ویسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائے۔ اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی۔ اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں۔